بند کمرے کا قتل۔ یہ کہانی 2004 کی ہے۔ مقام ناظم آباد، کراچی۔ ایک پرانی لیکن نسبتاً محفوظ سمجھے جانے والی عمارت، جہاں چوتھی منزل پر فلیٹ نمبر 402 میں رہتا تھا ایک نیا نویلا جوڑا، فراز اور انم۔ ان کی شادی کو صرف 6 ماہ ہوئے تھے، لیکن بظاہر سب کچھ خوشگوار نظر آتا تھا۔ فراز ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا، جبکہ انم ایک گھریلو خاتون تھی۔ پڑوسیوں کا کہنا تھا کہ انم بہت خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، زیادہ میل جول نہیں رکھتی تھی، لیکن اکثر شام کے وقت چھت پر نظر آتی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک رات اچانک فلیٹ سے تیز بدبو آنے لگی۔ 2 دن تک کسی نے انم یا فراز کو نہیں دیکھا۔ دروازہ مسلسل بند تھا۔ آخرکار تیسرے دن ایک پڑوسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی اور دروازہ توڑا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک خوفناک منظر ان کا منتظر تھا۔ بیڈ پر انم کی لاش پڑی تھی۔ اس کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جیسے موت کے وقت شدید خوف کا شکار رہی ہو۔ کمرہ مکمل بند تھا۔ تمام کھڑکیاں اور دروازے اندر سے لاک تھے۔ بظاہر تو یہ ایک خودکشی یا قدرتی موت لگ رہی تھی، لیکن پولیس کو کچھ چیزیں عجیب لگیں۔ بیڈ کے پاس فرش پر خون کا ہلکا سا دھبا تھا، جو لاش سے میل نہیں کھاتا تھا۔ انم کے ناخنوں کے نیچے خون کے نشانات تھے، گویا اس نے موت سے پہلے کسی سے ہاتھا پائی کی ہو۔ فلیٹ میں موجود انم کی ڈائری، جس میں اس نے کئی ایسے خدشات لکھ رکھے تھے جو اب سچ ثابت ہو رہے تھے۔ ڈائری میں انم نے اپنی سہیلی سدرا کے نام کئی صفحات لکھے تھے۔ اس نے بتایا کہ فراز کا رویہ دن بدن بدل رہا ہے۔ وہ اکثر رات دیر سے آتا ہے، موبائل فون پر مسکراتا ہے اور کئی بار انم کو بھوکا سلاتا ہے۔ اسے شک تھا کہ فراز کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق میں ہے اور وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے، مگر طلاق نہیں دینا چاہتا۔ ایک جگہ اس نے لکھا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سدرا تم یہ ڈائری ضرور پڑھنا، شاید یہ میری آخری آواز ہو۔ جب انم کی لاش ملی اس وقت فراز غائب تھا، اس کا موبائل بند، دفتر میں بھی موجود نہیں تھا۔ پولیس نے CCTV فوٹیج چیک کی تو پتہ چلا کہ وہ قتل کی رات عمارت سے باہر نہیں گیا، لیکن ایک اور چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ باتھ روم کے وینٹیلیشن سسٹم کے پیچھے ایک چھوٹا سا راستہ تھا، جو پانی کی پرانی پائپ لائن کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہ ایک تنگ راستہ تھا، لیکن دبلا پتلا انسان اس میں سے گزر سکتا تھا۔ پولیس نے وہاں سے فنگر پرنٹس حاصل کیے، وہ فراز کے ہی نکلے۔ پھر 12 دن بعد فراز کراچی کے ایک سستے ہوٹل سے گرفتار ہوا، جہاں وہ ایک جعلی شناختی کارڈ کے ساتھ چھپا بیٹھا تھا۔ دوران تفتیش اس نے اعتراف جرم کیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے انم کے کھانے میں ایک مخصوص قسم کا زہر ملایا، جو جسم میں آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے۔ جب انم نے کھانا کھایا اور کمزور پڑی تو اس نے دروازہ لاک کیا اور باتھ روم کے وینٹیلیشن سے نکل گیا، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اندر سے سب بند تھا۔ جب یہ کیس عدالت میں گیا تو پروسیکیوشن کے پاس شواہد مضبوط تھے۔ انم کی ڈائری، زہر کا لیبارٹری رپورٹ، وینٹیلیشن سے ملنے والے فراز کے فنگر پرنٹس اور ہوٹل سے برآمد ہوا جعلی شناختی کارڈ۔ عدالت نے فراز کو سزائے موت سنائی۔ انم کی سہیلی سدرا، جو ہر سماعت پر موجود تھی، اس نے کہا، رخسانہ کا جسم تو نہیں بچا، مگر اس کی سچائی جیت گئی۔ یہ کہانی پاکستان کے ان پراسرار جرائم میں شامل ہو گئی جنہیں لاکڈ روم مرڈر مسٹری کہا جاتا ہے، جہاں بظاہر سب کچھ اندر سے بند ہو، لیکن مجرم اپنی چالاکی سے قانون کو چکمہ دینے کی کوشش کرے، مگر سچ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح باہر آ ہی جاتا ہے۔